بسم اللہ الرحمن الرحیم وسنت فی الطلاق من وجہین، طلاق کے اندر جو سنت کا معاملہ ہے اور اس کو جو سنی قرار دے دیا ہے وہ دو طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ سنت فی الوقت، وقت کے لحاظ سے اس کو سنی قرار دے دیا جائے، وہ سنت فی العدد، اور ایک عدد کے اعتبار سے اس کا سنی ہونا ہے۔ فالسنت فی العدد یستوی فیہا المدخول بہا وغیر مدخول بہا، عدد کے اندر جو سنت طلاق کی سنی ہے اس میں مدخول بہا اور غیر مدخول بہا دونوں برابر ہے۔ وقد ذکرناہا، جس کو ہم نے ذکر کر دیا ہے۔ ایک عورت کو ایک طلاق دے دی جائے طہر میں، پھر اس کو چھوڑ دیا جائے جب تک اس کی عدت نہ گزرے۔ اب ایسے عورت مدخول بہا ہو یا غیر مدخول بہا ہو، دونوں اس بارے میں برابر ہے کہ وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو طلاق دے دی گئی اور ایک طلاق دے دی گئی۔ ہاں اتنا فرق ہے کہ غیر مدخول بہا پھر ایک طلاق کی وجہ سے بائنہ ہو جائے گی، اور ساتھ یہ کہ اس کے اوپر کوئی عدت بھی نہیں ہوگی، اور مدخول بہا ایسی ہے کہ جس کے اوپر پھر عدت بھی ہوگی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ وسنت فی الوقت یثبت فی المدخول بہا خاصہ، اچھا نہیں، سنت فی العدد کی بات۔ وسنت فی الوقت، سنت فی الوقت یثبت فی المدخول بہا خاصہ، یہ صرف مدخول بہا کے اندر ثابت ہوتا ہے کہ اس کے لیے وقت تلاش کر لیا جاتا ہے کہ طہر ہی کے اندر طلاق دے دی جائے۔ دیکھیے پہلی والی جو سنت تھی نا وہ سنت فی العدد تھی۔ سنت فی العدد میں مدخول بہا اور غیر مدخول بہا دونوں برابر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی طلاق دینی ہے، ایک ہی طلاق دینی ہے، لہذا وہ مدخول بہا ہو یا غیر مدخول بہا ہو دونوں اس میں برابر ہوتی ہے۔ وسنت فی الوقت یثبت فی المدخول بہا خاصہ، سنت فی الوقت جو ہے یہ صرف اور صرف مدخول بہا میں ثابت ہوتا ہے، غیر مدخول بہا میں ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس میں طہر کا انتظار کرنا پڑتا ہے، یہ صرف طہر میں دے دی جاتی ہے۔ اب غیر مدخول بہا کے لیے طہر اور حیض سب برابر ہے، لیکن مدخول بہا کے لیے طہر اور حیض کا فرق ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں یہ سنت فی الوقت جو ہے یہ مدخول بہا کے ساتھ خاص ہے۔ وَمَنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ، اور اس کی صورت یہ ہے کہ وہ شخص اپنی بیوی کو طلاق دے ایسے طہر میں لم یجامعها فیہ، جس طہر میں بیوی کے ساتھ مجامعات اور مباشرت نہ کی ہو۔ لأن المراع دلیل الحاجہ، اس لیے یہاں جو چیز قابل لحاظ ہے یا جس کی رعایت رکھی جاتی ہے، دلیل الحاجہ وہ حاجت کی دلیل ہے، یعنی رغبت، شوق۔ وهو الاقدام على الطلاق فی زمان تجدد الرغبہ، وہ اقدام ہے طلاق کے اوپر فی زمان تجدد الرغبہ، رغبت کی تجدد آمیزی کے باوجود بھی طلاق دینا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آدمی طلاق دینے کے لیے مجبور ہے، طلاق دینا ہی جو ہے نا اس کی حاجت ہے، اس وجہ سے طلاق دے رہا ہے، ورنہ اس تجدد الرغبت کے موقع پر طلاق نہ دیتا۔ وَالطُّهْرُ الْخَالِي عَنِ الْجِمَاعِ، اور جس زمانے میں رغبت کے اندر تجدد ہوتی ہے، شوق و دلچسپی پیدا ہوتی ہے، وہ اس طور کے اندر الخالی عن الجماع، جو جماع سے خالی ہو۔ اما زمان الحیض و زمان النفرہ، جہاں تک حیض کے زمانے کی بات ہے تو وہ نفرت کا زمانہ ہوتا ہے۔ وبالجماع مرۃ فی الطہر تفتر الرغبہ، اور طہر کے اندر جب ایک مرتبہ جماع کیا جائے تفتر الرغبۃ، تو پھر رغبت کے اندر کمی پیدا ہو جاتی ہے، ڈھیلاپن پیدا ہو جاتا ہے، سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ طہر کے اندر طلاق دے دی جائے گی تاکہ پتہ چلے کہ یہ آدمی رغبت رکھنے کے باوجود بھی طلاق دے رہا ہے، وجہ اس کی یہ کہ یہ طلاق دینے کے لیے مجبور ہے، طلاق دینے ہی اس کی ضرورت بن گئی ہے، اس وجہ سے طلاق دے رہا ہے۔ اور جس طہر میں ایک بار جماع کر دی جائے، اس کے بعد پھر چونکہ رغبت باقی نہیں رہتی، تو ہو سکتا ہے کہ بے رغبتی کی بنا پر طلاق دے رہا ہو، اور ضرورت اس کی نہ ہو، حاجت نہ ہو، ویسے فضول میں دے رہا ہو، اس وجہ سے یہ کہا کہ ایسے طہر میں طلاق دے دینی چاہیے کہ جس کے اندر کیا نہ ہو، جماع نہ کیا گیا ہو، تاکہ حاجت کی دلیل اپنی جگہ پر قائم اور دائم رہے۔ اللہ اکبر کبیر۔
وغیر مدخول بها یطلقها فی حالت الطہر والحیض، غیر مدخول بها یطلقها فی حالت الطہر والحیض، غیر مدخول بها کو حالت طہر میں بھی طلاق دی جا سکتی ہے اور حالت حیض میں بھی طلاق دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس لیے کہ جب غیر مدخول بها ہے تو ہر وقت اس کی طرف رغبت رہتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود جب وہ طلاق دے رہا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ طلاق کی ضرورت اور حاجت ہی کی بنا پر دے رہا ہے، ورنہ رغبت کی اس عالم میں طلاق نہ دیتا، ٹھیک ہے، خلافاً للزفر، امام زفر کے برخلاف، وَيَقِيسُهَا الْمَدْخُولُ بِهَا، امام زفر رحمہ اللہ غیر مدخول بہا کو مدخول بہا کے اوپر قیاس کرتے ہیں، تو جس طرح مدخول بہا کو طلاق طہر میں دے دی جاتی ہے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ غیر مدخول بہا کو بھی طلاق طہر ہی میں دی جائے گی۔ ولنا، ہم کہتے ہیں ان الرغبۃ فی غیر المدخول بہا صادقۃ لا تقل بالحیض ما لم يحصل مقصودہ منہا، ہم کہتے ہیں کہ رغبت غیر مدخول بہا کے اندر صادق رہتی ہے، لا تقل بالحیض، حیض کی وجہ سے اس کے اندر کمی نہیں ہوتی، ما لم يحصل مقصودہ منہا، جب تک عورت سے اپنے مقصود کو حاصل نہیں کرتا تب تک اس کی رغبت قائم اور دائم رہتی ہے۔ وفی المدخول بہا تجدد بالطہر، اور مدخول بہا میں طہر کے ساتھ رغبت کے اندر تجدد اور نیاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ لازمی نہیں ہے، یہ حضرات چونکہ بڑھاپے میں کتابیں لکھ رہے ہوتے ہیں، کس میں؟ بڑھاپے میں کتابیں لکھ رہے ہوتے ہیں، تو جوانی میں تو ہر وقت رغبت رہتی ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ جوانی میں کوئی طلاق بھی نہیں دیتا، یہ معاملہ ہے، اس وجہ سے 40 سال کے بعد لوگ طلاق دیتے ہیں، پھر یہ حالت ہو جاتی ہے، تو عمومی طور پر یہ دلیل ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ قال وإذا كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر فأراد أن يطلقها ثلاثا للسنة طلقها واحدة۔ اذا كانت المرأة، جب عورت ایسی ہو کہ لا تحیض، جس کو حیض نہ آتا ہو، من صغر، بچپنے کی وجہ سے، او کبر، یا بڑھاپے کی وجہ سے، یا کسی بیماری کی وجہ سے اس کو حیض نہیں آتا، اس ایسے عورت کو کہا جاتا ہے آئسہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ آئسہ کہا جاتا ہے۔ فاراد ان یطلقها ثلاثا لسنتی، اب کوئی شخص اس کو طلاق دینا چاہتا ہے، سنت کے مطابق 3 طلاق دینا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ طلقها واحدہ، اس کو ایک طلاق دے دے، فاذا مضى شهر، جب ایک مہینہ گزر جائے، طلقها اخرى، تو دوسری طلاق دے دے، فاذا مضى شهر طلقها اخرى، جب ایک اور مہینہ گزر جائے تو پھر ایک اور طلاق دے دے۔ لأن الشهر في حقهما قائم مقام الحیض، اس لیے کہ مہینہ ان دونوں کے حق میں، یعنی جس عورت کو حیض نہیں آتا صغر پنی کی وجہ سے یا جو ہے نا زیادہ بڑھاپے کی وجہ سے، تو ان دونوں قسم کی خواتین کے حق میں مہینہ حیض کا قائم مقام ہے۔ تو جس طرح ایک مہینہ گزر جاتا ہے، گویا کہ ایک حیض گزر کر اب یہ پاک ہو گئی، طہر آ گیا، لہذا طہر میں طلاق دے دی جاتی، تو اس کو ایک طلاق مہینے کے ختم ہونے پر دی جائے گی۔ قال اللہ تعالی واللائی یئسن من المحیض الی ان قال واللائی لم یحض، ٹھیک ہے، کہ بعض عورتیں وہ جو حیض سے کیا ہے مایوس ہو گئی، ان کو حیض نہیں آتا، تو ان کا پھر یہی حکم ہے کہ مہینہ کے اعتبار سے ان کی عدت گزرے گی اور ان کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ والاقامۃ فی الحیض خاصہ حتی یقدر الاستبراء فی حقہما بشہر، والاقامۃ فی الحیض خاصہ حتی یقدر الاستبراء فی حقہما بشہر، دیکھیے یہ یہاں جو مہینے کو قائم مقام کیا گیا ہے ایک حیض کا، یہ اسی کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی عائشہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ حتی یقدر الاستبراء فی حقہما بشہر، یہاں تک کہ استبراء ان دونوں کے حق میں مہینے ہی کے ساتھ وہ وابستہ ہے، اس کا اندازہ لگایا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے بیوی کے ساتھ مباشرت کر دی، وہ عورت ایسی ہے جو عائشہ ہے، اس کو حیض نہیں آتا، تو پھر اس کو 1 مہینہ استبراء کرا لیں کے بعد ہی طلاق دے دینی چاہیے، فوراً طلاق نہیں دینی چاہیے۔ اس طرح اگر کسی نے باندی خریدی ہے اور وہ باندی عائشہ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی اس کو 1 مہینہ
کیا کیا جائے، اس کو استبراء کروا دیا جائے۔ وبالحیض لا بالطہر، یہ جو استبراء ہے حیض کے ساتھ ہوتا ہے، لا بالطہر، طہر کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ثم ان كان الطلاق في اول شهر يعتبر الشهور بالاهله وان كان في وسطه وبالايام في حق التفریق۔ اچھا، ثم ان كان الطلاق في اول شهر، پھر اگر یہ طلاق جو ہے مہینے کی بالکل آغاز میں، ابتدا میں دے دی گئی ہو، یعتبر الشهور بالاهله، تو پھر اب مہینوں کا حساب کتاب جو رکھیں گے وہ چاند کے حساب سے رکھیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے اپنے بیوی کو یکم ذی الحجہ کو طلاق دے دی، تو اب چونکہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے، اس لیے سارے جو عدت کے ایام ہوں گے اس کا حساب مہینے کے ساتھ ہوگا، چاہے وہ مہینے 29 دن کے ہو یا 30 دن کے ہو، بس مہینوں کو دیکھیں گے۔ وَإِنْ كَانَ فِي وَسْطِهِ، اور اگر وسط میں طلاق دی ہو، مثال کے طور پر ذی الحجہ کی 20ویں تاریخ کو طلاق دی ہے، فَبِالْأَيَّامِ فِي حَقِّ التَّفْرِيقِ، تو تفریق کے حق میں اب ایام کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب جب بھی ہر مہینے کی 20 تاریخ آئے گی تو ایک مہینہ پورا ہوگا، سمجھ گئے؟ پھر دوسرے مہینے کی 20 تاریخ تو دوسرا مہینہ پورا، پھر تیسرے مہینے کی 20 تاریخ جب آئے گی تو تیسرا مہینہ پورا ہوگا۔ اس اعتبار سے پورے 90 دن گزارے گی، پورے 90 دن گزارے گی۔ وفی حق العدہ کذالک عند ابی حنیفہ، تفریق کے حق میں بھی یہی ہے اور عدت کے حق میں بھی یہی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ وعندہما یکمل الاول بالآخر والمتوسطان بالاہلہ وہی مسئلۃ الاجارات۔ صاحبین کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ پہلا والا مہینہ اور آخری والا مہینہ ان کو ایام کے ذریعے سے پورا کریں گے، اور باقی جو درمیان کے 2 مہینے ہیں ان کا حساب جو ہے چاند کے لحاظ سے ہوگا، اس کا حساب کیا ہوگا؟ چاند کے لحاظ سے ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ حضرات کہتے ہیں کہ 20ویں ذی الحجہ کو طلاق دے دی گئی، تو یہ 10 دن جو ہے یہ ایام کے اعتبار سے آگے شمار ہوں گے، لیکن پھر محرم اور سفر کا جو مہینہ ہوگا اس کو ہم شمار کریں گے کس اعتبار سے؟ چاند کے اعتبار سے شمار کریں گے۔ پھر آگے ربیع الاول کا جو مہینہ ہوگا اس کو پھر ہم ایام کی طرف لے کر جائیں گے، یعنی 20ویں ربیع الاول کو اس عورت کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ یہ تو 10 دن ذی الحجہ کے ہو جائیں گے اور 20 دن وہ ربیع الاول کے ہو جائیں گے، تو یہ مہینہ ایام کے اعتبار سے پورا ہوگا، اور درمیان کے جو 2 مہینے ہیں وہ چاند کے اعتبار سے پورے کیے جائیں گے، وہ چاہے 29 دن کے ہو یا 30 دن کے ہو۔ قال ويجوز ان يطلقها ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان۔ اچھا، وہی مسئلہ الاجارات، یہ مسئلہ اجارت کا مسئلہ ہے، یعنی ایک شخص نے درمیان مہینہ میں کوئی گھر یا دکان کرائے پر لے لیا، تو پہلے مہینے کے اور آخری مہینے کے ایام شمار کیے جائیں گے، اور درمیان کے جتنے بھی مہینے ہوں گے وہ تاریخ کے اعتبار سے دیکھے جائیں گے۔ بات سمجھ میں نہیں ہے؟ لہذا اگر وہ اسلامی تاریخ کے مطابق کرائے کا نظام بنایا گیا ہو تو پھر اس کو دیکھا جائے گا 29 یا 30، اور انگریزی اعتبار سے رکھا گیا ہو تو 29، 30، 31 اس کا اعتبار کیا جائے گا، سمجھیے؟ تو جس طرح کہتے ہیں اجارے میں یہ معاملہ ہے اور صاحبین کا اور امام صاحب کا آپس میں اختلاف ہے، اسی طرح یہ اختلاف یہاں پر بھی آ گیا ہے۔ قال ويجوز ان يطلقها ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان۔ صاحب قدری فرماتے کہ یہ جائز ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے، ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان، جبکہ وطی اور طلاق کے درمیان کوئی فصل بھی نہ کرے، مباشرت کرنے کے بعد فوراً طلاق دے دی، یہ جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تو عائشہ کے لیے تو طہر اور غیر طہر کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ وقال ظفر یفصل بینہما بشہر، امام ظفر فرماتے کہ 1 مہینے کا فاصلہ لائیں گے، کیوں؟ لقیامہ مقام الحیض، اس لیے کہ یہ 1 مہینہ حیض کا قائم مقام ہے۔ ولأن بالجماع تفتر الرغبہ،
دوسری بات یہ ہے کہ جماع کی وجہ سے رغبت کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ وَإِنَّمَا تَتَجَدَّدُ بِزَمَانٍ، اور جب کچھ زمانہ گزر جاتا ہے تو پھر کیا ہے، رغبت پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ شہر، اور وہ مہینہ ہی ہے۔ ورنہ ہم کہتے ہیں انه لا يتوهم الحبل فيهما، کہ چونکہ ان دونوں میں حمل کا کوئی وہم نہیں ہے۔ عائشہ ہے، بڑھاپنے کی وجہ سے اب اس کو حمل نہیں ٹھہرتا، بچی ہے نابالغ، تو نابالغی کی وجہ سے یا بچپنے کی وجہ سے عمل کا کوئی خوف نہیں ہے۔ والکراہیۃ فی ذوات الحیض باعتباری، جبکہ کراہیت جو آئی ہے کہ حالت طور جس میں جماع کیا گیا ہو اس میں طلاق نہ دی جائے، اور مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ کہ باعتبار ہی، اس حمل کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے بیوی کے ساتھ اس طور میں مباشرت کی ہو، مباشرت کر لینے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس سے حمل ٹھہر جائے، صحیح ہے، تو پھر عورت کی جو عدت ہے وہ بہت لمبی اور طویل ہو جائے گی، لہذا انتظار کر لے تاکہ حیض آ جائے، پتہ چلے کہ کوئی حمل ٹھہرا ہوا نہیں ہے، پھر طور کے اندر طلاق دے دے۔ جبکہ ان دونوں کے اندر یہ وہم ہی نہیں ہے حمل ٹھہرنے کا، لہذا ان کے لیے طور برابر ہے کہ جس میں جماع ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، دونوں قسم کے طور ان کے لیے حق میں کیا ہے، برابر ہے۔ لأن عند ذلك يشتبه وجه العدة، اس لیے کہ اس صورت میں کہ جب حمل ٹھہرنے کا احتمال ہو تو عدت کی جو وجہ ہے، طریقہ ہے، وہ مشتبہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ عدت وضع حمل کے ساتھ گزاری جائے گی یا مہینوں یا جو ہے نا حیض کے ساتھ گزاری جائے گی۔ والرغبۃ وإن كانت تفتر من الوجه الذي ذكر، ہاں رغبت اگرچہ کم ہو جاتی ہے اس طریقے پر جیسے کہ امام ظفر رحمہ اللہ نے ذکر کر دیا ہے، اور لیکن تقصر من وجه آخر، لیکن دوسرے اعتبار سے کیا ہے، رغبت کے اندر کمی نہیں ہوتی بلکہ وہ برقرار رہتی ہے، بلکہ اس کے اندر کثرت رہتی ہے۔ وہ یہ لأنه يرغب في وطن غیر معلق، اس لیے کہ مرد ایسی وطن کے اندر رغبت رکھتا ہے جس سے کوئی علوق کا خطرہ نہیں ہوتا۔ اب یہ عورت ہے، اس کو تو حمل ٹھہرنا ہی نہیں ہے، لہذا شوہر کو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے کہ دوسرا حمل ٹھہرے گا۔ فرارا من مؤون الولد، بچے کے خرچے برداشت کرنے سے فرار اختیار کرتے ہوئے، مطلب یہ ہے کہ جس عورت کو حمل ٹھہرنے کا خوف وہ احتمال رہتا ہے تو اس کے ساتھ شوہر کھل کر مباشرت نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ حمل ٹھہر جائے، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ حمل ٹھہر جائے، لیکن اس میں تو دوبارہ حمل ٹھہرنے کا کوئی خوف ہی نہیں، لہذا رغبت کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی۔ فکان الزمان زمان الرغبہ، لہذا ایسے عورت کے شوہر کا پورا زمانہ رغبتی کا زمانہ رہتا ہے۔ فصار کا زمان الحبل، لہذا یہ ایسا ہے جیسے کہ حمل کا زمانہ ہو، حمل ٹھہر جانے کے بعد پھر اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، فوراً وہ جمع بھی کیا جا سکتا ہے، پھر طلاق بھی دی جا سکتی ہے، اس میں طور وغیرہ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ مہینے کے انتظار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، سمجھ گئے؟ اس طرح یہ بھی ہے۔ آگے اس کا خود مسئلہ ذکر کرتے ہیں حمل کا۔ وطلاق الحامل يجوز عقب الجماع، حاملوں کو طلاق دینا جماع کے فوراً بعد بھی جائز ہے، لأنه لا يؤدي الى اشتباہ وجہ العدت، اس لیے کہ عدت کی وجہ اور طریقہ کے مشتبہ ہونے کی طرف یہ نہیں لے کر جاتا، اس لیے یہاں حمل کے ساتھ وضع حمل کے ساتھ عدت کا گزارنا ٹھہر گیا ہے، اب یہ مباشرت کرے یا نہ کرے اس وجہ سے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ وزمان الحمل زمان الرغبت فی الوطء، حمل کا جو زمانہ ہوتا ہے یہ مباشرت کے اندر رغبت کا زمانہ ہوتا ہے، لکون غیر معلقین، ایک تو اس وجہ سے کہ کوئی علوق کا خطرہ نہیں ہے، دوبارہ حمل ٹھہرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، او فیہا لمکان ولدہ منہا، یا اس وجہ سے کہ پیٹ میں چونکہ شوہر کا بچہ ہوتا ہے، فلا یقل الرغبت بالجماع، لہذا جماع کے اندر رغبت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وَيُطَلِّقُهَا لِسُنَّةِ ثَلَاثًا، ایسے عورت کو اگر طلاق دینا ہو، یعنی سنت کے مطابق 3 طلاق دینے ہو تو کیا کرے؟ یفصل بین کل تطلقتین بشار عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، تو امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر 2 طلاقوں کے درمیان 1 مہینے کا فاصلہ لایا جائے،
وقال محمد لا يطلقها لسنت الا واحدہ، امام محمد فرماتے ہیں کہ ایسی عورت کو جو حامل ہے اس کو اگر طلاق کی سنت دینی ہو تو ایک طلاق دے دو، 3 طلاق کی صورت میں اس کو طلاق کی سنت نہیں دی جا سکتی، لأن الاصل فی الطلاق الحظر، اس لیے کہ طلاق کے اندر اصل ممانعت ہے، وقد ورد الشرع بالتفریق علی فصول العدہ، اور شرع وارد ہے جدائی پر علی فصول العدہ، عدت کے موسم میں، اور اس کے لیے عدت کے موسم سارے ختم ہو گئے، اس کو تو ایک ہی طلاق، بات صحیح سمجھ میں، ایک ہی چیز متعین ہے، وضع حمل، اور پھر چونکہ اس کے لیے کوئی موسم ہے ہی نہیں کہ آپ اس کے مہینوں کے حساب سے ایک ایک طلاق دیتے جائیں۔ وَشَهْرُ فِي حَقِّ الْحَامِلِ لَيْسَ مِنْ فُصُولِهَا، مہینہ حاملہ کے حق میں یہ عدت کے موسموں میں سے نہیں ہے، عدت کے اوقات میں سے نہیں ہے۔ فَصَارَ كَالْمُمْتَدَّةِ طُهْرُهَا، تو یہ اس عورت کی طرح ہو گئی جس عورت کے طہر کے اندر امتداد آ گیا ہو، جس عورت کا طہر انتہائی لمبا ہو جائے پھر حیض آتا ہی نہیں ہے، تو ایسی عورت کو پھر جو ہے نا مہینہ بھر ایک طلاق نہیں دی جاتی، مہینے بعد ایک طلاق نہیں دی جاتی، پھر مہینے بعد دوسری طلاق نہیں دی جاتی، بلکہ انتظار کرنا ہوتا ہے کہ جب حیض آ جائے اور اس کی کیا ہے عدت ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وَلَهُمَا، شیخین کہتے ہیں الاباحۃ لعلۃ الحاجہ، کہ یہاں طلاق کے اندر جو اباحت ہے وہ حاجت اور ضرورت کی بنا پر ہے۔ والشہر دلیلها، اور مہینہ اس حاجت کی دلیل ہے کہ مہینہ گزرنے کے باوجود جب شوہر طلاق دے رہا ہے تو پتہ چلا کہ شوہر کو ضرورت ہوگی طلاق دینے کی، اس وجہ سے دے رہا ہے۔ کما فی حق العائسہ والصغیرہ، جیسے کہ عائسہ اور صغیرہ کے حق میں یہی ہے کہ 1 مہینے بعد اس کو طلاق دے دی جاتی ہے۔ وہذا لأنه زمان تجدد الرغبت، اس لیے کہ یہ ایک مہینہ یہ رغبت کی جدت کا زمانہ ہوتا ہے کہ رغبت دوبارہ پیدا ہو گئی ہے۔ علی ما علیہ الجبلۃ السلیمہ، جیسے کہ اس کے اوپر جبلۃ سلیمہ، یعنی جو لوگ صحیح سالم میں تندرست ہے تو ان کو اتنے دنوں کے اندر رغبت و شہوت پیدا ہوئی ہو جاتی ہے، لہذا 1 مہینے کے بعد جب رغبت کا زمانہ ہے اور وہ پھر بھی طلاق دے رہا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو طلاق دینے ہی کی حاجت اور ضرورت ہے۔ فصلها علما ودلیلا، لہذا یہ علم نشانی اور دلیل بن سکتا ہے۔ بخلاف الممتدۃ طہرا، بخلاف اس عورت کے جس کا طہر انتہائی لمبا ہو جائے، کیوں؟ لأن العلم فی حقها انما هو الطہر، اس لیے کہ اس کے حق میں علم اور نشانی طہر ہے، طہر، وهو مرجو فیہا فی کل زمان، اور یہی طہر ایسے عورت کے حق میں ہر وقت اس کی امید رکھی جا سکتی ہے کہ ابھی پاک ہو جائے گی، ابھی پاک ہو جائے گی، اب بات سمجھ میں نہیں، یا یہ کہ ابھی اس کو جو ہے نا حیض آ جائے گا، تو اس کے اندر ہمیشہ کے لیے یہ امید رہتی ہے۔ ولا یرجى من الحبل، لیکن حمل کے ہوتے ہوئے حیض آنے کا کوئی احتمال اور کوئی امید نہیں ہوتی۔ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ، 10 منٹ ہے بھائی۔ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ وَقَعَ الطَّلَاقُ، جب کوئی شخص اپنے بیوی کو حالت حیض کے اندر طلاق دے دے، وقع الطلاق، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ لأن النهي عنه لمعنى في غيره وما ذكرنا، اس لیے کہ حالت حیض کے اندر طلاق دینے سے جو ممانعت آئی ہے وہ نہیں لغیرہ کی قبیل سے، کس قبیل سے ہے؟ نہیں لغیرہ کی قبیل سے، یعنی فی نفس ہی اور فی ذات ہی حیض کے اندر کوئی ممانعت اور رکاوٹ نہیں ہے کہ اس کو طلاق نہ دی جائے، لیکن حالت حیض کے اندر جو طلاق دینے سے رکاوٹ یا نہیں آئی ہے یہ کسی غیر کی وجہ سے آئی ہے، اور غیر کیا ہے؟ عدت کا لمبا ہو جانا، عدت کا لمبا ہو جانا۔ فلا ينعدم مشروعیتہ، لہذا جب یہ نہیں لغیر ہی ہے، اور یہ اصول ہے کہ جس چیز سے ممانعت لغیر ہی کی بنا پر آئی ہو تو اس کی مشروعیت ختم نہیں ہوتی بلکہ اس کی مشروعیت برقرار رہتی ہے، لہذا حالت حیض کے اندر طلاق کا مشروع ہونا اپنے جگہ پر برقرار رہے گا، لیکن مکروہ ہوگا۔ صحیح ہے، مکروہ ہونے کی وجہ یہ ہے
کہ عدت کے اندر طوالت آ جاتی ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَن يُرَاجِعَهَا، ایسے شوہر کے لیے پھر مستحب یہ ہوگا کہ وہ اپنے بیوی سے رجوع کر لیں، لقول علیہ السلام لعمر مر ابنک فلیراجعها، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا کہ عبداللہ بن عمر نے بیوی کو طلاق دی ہے حالت حیض کے اندر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ اپنے بیٹوں کو حکم دے کہ وہ رجوع کر لیں، وقت طلقها فی حالت الحیض، جبکہ حالت حیض میں اس نے طلاق دی تھی۔ وهذا يفيد الوقوع، اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق واقع ہو چکی ہے، طلاق واقع ہو چکی ہے، اس لیے رجوع کا حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ اگر طلاق واقع نہ ہو چکی ہوتی تو رجوع کا کیا، ٹھیک ہے نا۔ وہذا یفید الوقوع، یہ فائدہ دے رہا ہے کہ طلاق واقع ہو چکی ہے، ایک والحث علی الرجعہ، دوسری بات یہ کہ یہ رجوع پر ابھارتا ہے کہ رجوع کر لینا چاہیے اس صورت میں۔ ثم الاستحباب قول بعض المشائخ، پہ جو کہتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ رجوع کر لیا جائے، یہ بعض مشائخ کا قول ہے، والاصح انہ واجب، جبکہ صحیح تر قول یہ ہے کہ رجوع کرنا مستحب نہیں ہے بلکہ باقاعدہ واجب ہے، عملا بحقیقت الامر، حقیقت امر کے اوپر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ امر کا تقاضا کیا ہے بھائی، وجوب ہے، لہذا مر ابن کا مطلب کیا ہے، فلیراجعها، امر کا صیغہ استعمال کیا کہ وہ رجوع ہی کر لے، تو گویا کہ رجوع کرنا واجب ہوگا۔ ورفعا للمعصیۃ بالقدر الممکن، اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو گناہ کو اٹھایا جائے، ختم کیا جائے، برفع اثرہ، اس کے اثرات کو ختم کرتے ہوئے، وہی العدہ، وہ عدت ہے، ودفعا لضرر تطویل العدہ، اور اس طرح عدت کی لمبائی کا جو ضرر ہے، عورت کو تکلیف اور دکھ پہنچتا ہے، اس کے اندر بھی کمی کر لی جائے گی۔ جب دوبارہ رجوع کر لیا تو اب عورت کے اوپر عدت گزارنا نہیں ہے، طلاق دینی ہے تو پاک ہونے کے بعد پھر طلاق دے دے۔ قال فإذا طہرت وحاضت ثم طہرت وإن شاء طلق وإن شاء امسک، بس یہ کافی ہے۔